बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम د प्रोग्राम के पी टाइम्स سره زیم شیر علي خان کتونکو څنګه تاسو ته پته ده په پروګرام کې پی ټایمز کې موږ وخت په وخت باندې درانه ملمانه راغواړو. دغه ملمانه تاسو سره په مختلف موضوعاتو باندې خپل نظر شریکوي. نن موږ سره په اسټوډیو کې ملمه ده ڈی ایس پی ٹریفک مردان جمیل الرحمان صاحب. السلام علیکم سر, آپ کو اپنے شو میں ویلکم کہتے ہیں. وعلیکم السلام, تھینک یو. سر تھوڑا سا اگر بتائے کہ مردان کے حوالے سے ہم پوچھیں گے کہ ٹریفک کو روا دوا رکھنے کے لیے کیا کر رہی ہے ٹریفک پولیس؟ مردان میں ٹریفک کے ملٹیپل ایشوز ہیں, جس میں سب سے بڑا جو ایشوز ہے وہ ہمیں پرابلمز آ رہی تھی وہ یہاں پہ نیومرس یو ٹرنز ہیں. جی جی, آپ دیکھیں مین مالاکنڈ روڈ جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ یو ٹرنز ہے. باب خیبر سے لے کر آپ اگر چلے جائیں شیرگھاٹ تک تو جو مین روڈ ہے ہمارا مالاکنڈ, اس میں بہت زیادہ یو ٹرنز تھے. اسی طرح چرسدہ روڈ پہ بہت زیادہ ہیں, سوابی روڈ پہ بہت زیادہ یو ٹرنز تھے. جی بالکل. تو زیادہ یو ٹرنز کی وجہ سے پھر ٹریفک میں بہت زیادہ ڈسرپشن پیدا ہوتی تھی. جی بالکل. تو ہم نے سب سے پہلے تو یہ کیا ہے کہ ان یو ٹرنز کو ان کی نمبرز کو منیمائز کیا ہے. جی جی. ابھی ہم نے سیکنڈ فیز میں کوئی 64 کے قریب یو ٹرنز ہم نے کلوز کیے ہیں, جس کی وجہ سے ٹریفک کی جو ریگولیشن میں بڑی امپرومنٹ ہوئی ہے. سیکنڈ جو ہمارا بگ ایشو ہے مردان میں وہ چنگ چیز کا ہے. اچھا سر, جو یو ٹرنز کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس پر جب یہ یو ٹرنز بنائے جاتے ہیں تو این ایچ اے ہوتا ہے جو روڈوں کے حوالے سے کام کرتی ہے, یا جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, یا خاص کر جو ٹیمیں ایک ادارہ ہوتا ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا, تو ان کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا, یا مطلب ٹریفک پولیس کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا جب یہ بناتے ہیں کہ نہیں یہ اپنے طور سے جہاں پر کسی کو آسانی ہو بس وہاں سے یو ٹرن بنا لیتے ہیں؟ اس میں اس طرح ہے کہ مردان میں تقریباً کوئی 4 سٹیک ہولڈرز ہیں جو روڈ انجینئرنگ سے متعلق ہے. اس میں این ایچ اے بھی ہے, آپ کا سی این ڈبلیو ہے, پی کی ایچ اے پختونخوا ہائی وے اتھارٹی ہے, پھر میونسپل لمٹس کے اندر ٹی ایم او ہے, ٹی ایم اے ہے. تو جب یہ یو ٹرنز بنے تھے آئی ڈونٹ نو کہ ان کو اس پہ آن بورڈ لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا, لیکن یہ ہے کہ سر دست جو ابھی ہم نے یہ چیز انالائز کی ہے کہ یہ ٹریفک کے جو ایشوز میں سب سے زیادہ ٹریفک ریگولیشن میں پرابلم آ رہی تھی وہ یہ یو ٹرنز تھے, جن کو ہم نے ابھی سٹیجز میں ان کو کلوز کر رہے ہیں. فرسٹ سٹیج میں ہم نے 10 کیے تھے, اور جیسے ہی میں نے چارج ازیوم کیا ادھر ڈی ایس پی ٹریفک مردان کا, تو میں نے یہ محسوس کیا کہ ان یو ٹرنز کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمز ہو رہی ہیں. تو پھر میں نے اپنے ڈی اے جی صاحب سے, اپنے ڈی پی او صاحب سے ڈسکس کیا کہ سر ان کو ہمیں بند کرنا پڑے گا فار دی کنوینئنس آف دی روڈ یوزرس. تو انہوں نے کہا کہ بالکل اس کو یہ کریں آپ. تو ابھی ہم نے 64 سیکنڈ سٹیج میں بند کیے ہیں. ابھی مزید بھی ہمارا پروگرام ہے ان کو منیمائز کرنے کا. تو جہاں تک ان کی سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینے کا تعلق ہے اس سے تو ابھی مجھے اتنا پتہ نہیں ہے, بٹ ابھی جو وہ تمام سٹیک ہولڈرز ہیں وہ میرے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں, آن بورڈ ہیں, اور انہی کے تھرو ہم یہ بند کروا رہے ہیں. چنچی رش کے حوالے سے آپ نے سر بات کی, یقیناً یہ شہریوں کے لیے بھی ایک درد سر بھی بن گئے ہیں. اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ایک پازیٹیو اسپیکٹ پر دیکھیں تو ایک آسان سواری کا کرنے کا ایک آسان ذریعہ بھی ہے. تو اس کو کس طرح آپ لوگ ہینڈل کر رہے ہیں, کیونکہ زیادہ تر اس کو کم عمر ڈرائیور بھی چلا رہے ہیں؟ جی بالکل, آپ نے صحیح کہا کہ یہ ایک تو ان کی کیپیسٹی, ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. اب آپ شہر کی کیپیسٹی دیکھیں تو وہ اتنے زیادہ چنگ چیز کو برداشت بھی نہیں کرتی ہے. تو ہم نے یہ کیا ہے کہ تمام جو چنگ چیز ہے ان کو ہم نے کلاسیفائڈ روٹ کارڈز دیے ہیں کہ وہ اپنے اپنے روٹ پہ رہیں گے, اس روٹ سے وہ دوسرے روٹ پہ نہیں جائیں گے. یہ تو ہم نے ایک اپنے کنوینئنس کے لیے ان کو روٹ کارڈ دیے ہیں تاکہ وہ سارے ایک وقت شہر میں نہ آ جائیں. سیکنڈ یہ ہے کہ ان کا جو مین کام ہے, یہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ وہ اسیس کریں کہ جب یہ بہت زیادہ ہو جائیں اور شہر ان کو برداشت نہ کرے یا شہر کی کیپیسٹی سے زیادہ ہو جائیں تو ان کی رجسٹریشن کو بند کیا جائے. ابھی ہم نے یہ کیا ہے کہ جو باہر سے دور دراز آؤٹ سکرٹس آف مردان سے آتے تھے, کسی کام کے لیے آئے, صبح بچوں کو انہیں ڈراپ کیا, سارا دن ادھر چلتے رہتے تھے, تو ان کو ہم نے تھوڑا سا ریسٹرکٹ کیا ہے. ان کو ہم نے کہا ہے کہ جی آپ اپنے اپنے روٹ پہ رہیں گے, سٹی میں نہیں آئیں گے, تاکہ سٹی کے برڈن کو ہم کم کر سکیں اور سٹی میں کنجیشن کو ختم کر سکیں. ٹھیک جی. سر اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ٹریفک کے جو جرمانے ہیں تقریباً ہر مہینے 80 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ تک. پچھلے مہینے کا جو تھا جون کو تقریباً 94 لاکھ روپے جو ہے وہ شہریوں سے جرمانے کے مد میں وصول کی گئے ہیں. تو آیا یہ پولیس کی کامیابی ہے کہ نہیں کرائم کی کامیابی ہے؟ کرائم کی شرح تو زیادہ ہو رہی ہے, تو اصل ریزن کیا ہے؟ دیکھیں اس میں جو آپ فائنز کی بات کر رہے ہیں,
ٹریفک کا اگر آپ سسٹم دیکھیں تو بیسیکلی یہ 3 ایز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ تمام جو سسٹم ہے 3 ایز پہ ریوالو کرتا ہے. اب اس میں جو فرسٹ ای ہے وہ روڈ انجینئرنگ ہے. فرسٹ ای انجینئرنگ ہے جس سے متعلق یہ روڈ انجینئرنگ ہے. یو ٹرنز ہیں, فلائی اوورز ہیں, کیٹ آئیز ہیں, یہ جو روڈ پہ فرنیچر اینڈ فکسچرز ہوتے ہیں یہ اس ای سے ریلیٹ کرتے ہیں. سیکنڈ ای جو ہے وہ لوگوں میں ایجوکیشن ہے, جو ٹریفک رولز ریگولیشن کی ہم ایجوکیشن دیتے ہیں وہ سیکنڈ ای ہے. اور تھرڈ جو فیز ہے, تھرڈ جو لاسٹ پہ ای ہے, اس کا مطلب ہے انفورسمنٹ. مطلب پہلے آپ نے لوگوں کو اچھے روڈز دے دیے, پھر آپ نے ان کو ایجوکیٹ کر دیا, پھر آپ نے ان کو فائن کیا. تو فائن بھی ایک ضروری چیز ہے کہ جب آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کر دیا, اچھی روڈز بھی دے دیے, پھر اس کے بعد بھی اگر وہ کرتے ہیں تو انفورسمنٹ تو ضروری چیز ہے. جب آپ انفورسمنٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ کی لاسنس زیادہ ہوگی. جہاں تک کرائم کا تعلق ہے, چونکہ ٹریفک پولیس صرف ٹریفک وائلیشنس کو ڈیل کرتی ہے, کرائمز کو جو ہے وہ ڈسٹرکٹ سیٹ اپ ڈیل کرتا ہے. تو ہمارے پاس جو ایکسیڈنٹس ہیں, جو فیٹل ایکسیڈنٹس ہیں, وہ بھی کافی ریڈیوس ہوئے ہیں. اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ جو ہمارا MMPI's کارڈ ہوتا ہے اس کو ہم نے ایکٹیویٹ کیا ہے. اس کو ہم نے کہا ہے کہ مختلف جگہوں پہ آپ کیمراز لگائیں, سپیڈ چیکنگ کریں اور سنیپ چیکنگ کریں تاکہ لوگ سپیڈ نہ کریں. ود ان سٹی تو اتنی سپیڈ نہیں ہوتی, جب آپ ہائی ویز پہ جاتے ہیں, جب مین مالاکنڈ روڈ پہ جائیں گے وہاں پہ ہوگی. تو ہمارے ان میجرز کی وجہ سے جو آپ کے پچھلے سال کے جو سٹیٹسٹکس ہیں فیٹل ایکسیڈنٹس کے وہ اس سال کم ہوئے ہیں. انشاءاللہ اس میں مزید بھی کمی آئے گی جہاں تک لوگ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں, شہری ڈرائیور حضرات. اچھا سر, یہ 94 لاکھ یا 80 لاکھ یا 90 لاکھ روپے یہ جو ہر مہینے جمع ہوتا ہے جرمانوں کی مد میں, یہ جاتا کہاں ہے؟ آیا یہ ٹریفک پولیس پر واپس لگتا ہے کہ نہیں؟ اس کا باقاعدہ اسمبلی نے ایک لیجسلیشن ہے, اس کے تحت اس کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے, جس میں کچھ پولیس کو انسینٹیو بھی ہے, کچھ ہماری مشینری کی ریپیئرز ہے, کچھ اچھے آؤٹ اسٹینڈنگ آفیسرز کو ریوارڈ کیا جاتا ہے اس میں سے. تو اس کے باقاعدہ ایک قانونی طور پہ لیجسلیشن ہوئی ہے اسمبلی سے, اس کے تحت یہ جا رہا ہے. جس ہیڈ میں جانا ہے ادھر کاوش ہے. اور رشوت کا جو ایک سسٹم تھا وہ تو ختم ہو رہا ہے, لیکن ابھی اس کے منفی اثرات یہ ہے کہ کوئی اگر روڈ پر رکتا ہے یا کوئی گاڑی ان لوڈ کرتا ہے, لوڈ کرتا ہے, بس اینی ٹائم اگر بندہ گاڑی سے نیچے اترے تب تک وہ آپ کا جو چالان آفیسر ہوتا ہے اس نے چالان پکڑایا ہوتا ہے. کس طرح ہے کہ میں نے کچھ گنجائش نہیں ہے شہریوں کے لیے کہ ان سے کوئی بات کرے کوئی طریقے سے؟ اس میں ہمارا سب سے جو ہیوی فائن ہے وہ روٹ پرمٹس کا تھا, جو کہ 5,000 اپ ٹو 10,000 تھا. وہ جب میں آیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے, میں نے اس پہ ابھی بین کیا ہوا کہ ابھی آپ کسی کو روٹ پرمٹ میں فائن نہیں کریں گے, بلکہ اس کو وارن کریں گے اور اس کو ٹائم دیں گے کہ ود ان منتھ آپ اپنا روٹ پرمٹ حاصل کر لیں. باقی جو چھوٹی وائلیشنز ہے, ون وے وائلیشن ہے, ٹین ایج ڈرائیونگ ہے, ڈرائیونگ وداؤٹ ڈرائیونگ لائسنس ہے, ٹنٹڈ گلاسز ہے, اس پہ مائنر فائنز ہیں آپ کے 200, 300 اپ ٹو 500 تک یا 600 تک آپ کے فائن ہیں. تو مائنر فائنز تو وہ امپوز کر رہے ہیں. اور دوسرا, میں نے اپنے ٹریفک کے جتنا سٹاف ہے اس کو آف اینڈ آن میں ان کی گیدرنگ, ان کو اکٹھا کر کے ان کو لیکچرز بھی دیتا ہوں. ایک تو اخلاق کے بارے میں کہ لوگوں کے ساتھ بیہیویئر آپ کا ایگزمپلری ہونا چاہیے, اور سیکنڈلی کہ آپ ان آتھورائز ریس آف چلان نہیں ہونی چاہیے. آپ پہلے جج کریں, اگر بندہ کوئی کرائم کیا ہوا ہے انٹینشنلی اگر اس سے کوئی ہوا ہے تو اس کو فائن کریں, اگر ان انٹینشنلی یا اس کو اللہ سے اویئرنیس نہیں ہے اس میں اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو پراپر بریف کریں اور وارن کریں. اوکے جی, ٹین ایج کے ڈرائیور کے حوالے سے اور ایجوکیٹنگ کے حوالے سے بات کو کنٹینیو کریں گے, لیکن یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. ایک چھوٹا سا بریک لے کے اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی ویلکم بیک. آج کے ہمارے گیسٹ ہے ڈی ایس پی ٹریفک مردان جمیل الرحمان صاحب. اچھا سر, بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی جو ٹین ایج ڈرائیورز ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی, تو ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں کہ روڈ ایکسیڈنٹس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, جس کی زیادہ تر جو ذمہ داری ہے وہ والدین پر آ رہی ہے. تو اس حوالے سے آپ لوگوں کو کتنا ایجوکیٹ کر رہے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بھی ٹین ایجر ہمیں روڈ پہ ملتا ہے یا میرے ٹریفک سٹاف کو ملتا ہے تو ہم فوراً اس کو وہیں پہ روک لیتے ہیں. اس کے بعد اس کی گاڑی کو ہم پولیس لائن میں امپاؤنڈ کرتے ہیں, اور اس کا جو ٹین ایجر ہوتا ہے اس کو ہم اس کے پیرنٹس کو بلاتے ہیں. پرسنلی میں بلاتا ہوں اپنے آفس, بلا کے ان سے ایک ایفیڈیوٹ لیتا ہوں کہ آئندہ وہ اپنے اس بچے کو موٹر سائیکل یا رکشہ نہیں دیں گے. تو ان سے ایفیڈیوٹ لینے کے بعد پھر اس بچے کو ہم فائن کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو جانے دیتے ہیں. اور وہ جو ایفیڈیوٹس ہیں وہ میرے آفس میں آن ریکارڈ کافی تعداد میں پڑے. اگر پھر وہ دوبارہ اس طرح غلطی کر لیتا ہے یا دوبارہ وہ جو گاڑی چلاتا ہے تو دوبارہ اگر وہ گاڑی چلاتا ہے تو پھر ہم اس کے خلاف کرمنل کیس رجسٹر کرتے ہیں. اچھا جی.
اور اس ایفیڈیوٹ پر کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایفیڈیوٹ تو نہیں، وہ تو پھر ایف آئی آر لاج ہوتی ہے. نہیں وہ جو ایفیڈیوٹ دیتا ہے تو اس دیکھیں ایفیڈیوٹ پر آپ کیا بیان اس پر دیتے ہیں؟ ایفیڈیوٹ تو یہ ہے کہ وہ فرسٹ وارننگ ہے جی اس کو بھی جی اور اس کے پیرنٹس کو بھی. جی پیرنٹس کو دیکھیں فرسٹ یہ لائبلٹی تو پیرنٹس کی ہے. جی بالکل. تو اپنے بچے کو جب تک اس کی ایج 18 ایئرس نہیں ہو جاتی یا وہ لائسنس پراپر نہیں لے لیتا اس وقت تک وہ اس کو لائسنس اپنی گاڑی یا چنگچی نہ دیں. لیکن پھر بھی اگر وہ دیتے ہیں تو پھر ہم اس بچے کی کو جب ہم ادھر روکتے ہیں تو اس کے پیرنٹس کو جب میں آفس بلاتا ہوں تو یہ ایک ان کو احساس دلانا ہے کہ یہ چیز آپ نے چیک کرنی تھی جو کہ آپ نے نہیں کی، لیکن اب میں نے کیا، آپ مجھے ایک ایفیڈیوٹ دیں کہ آئندہ آپ یہ موٹر سائیکل اس کے حوالے نہیں کریں گے. ان کیس پھر بھی اگر وہ کرتا ہے تو پھر ہم کیس رجسٹر کرتے ہیں اس کے خلاف. جی یہ سر مردان میں ڈرائیورز کے لیے ٹریفک پولیس کا کوئی اسکول بھی ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے اگر کوئی بندہ ڈرائیونگ سیکھنا چاہتا ہے اور پھر وہ کمپیوٹرائز لائسنس حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ یہ بہت اچھا ہے جی. ہمارا ڈرائیونگ اسکول ون آف دی بیسٹ ڈرائیونگ اسکول ان میں تو کہوں گا کے پی میں ہے. جی اور اس کا پروسیجر یہ ہے کہ آپ وہاں پہ آتے ہیں، ایک فارم فل اپ کرتے ہیں اور اس کی میرے خیال میں 3500 روپیز فی ہے اور 1 منتھ کورس ہے، ایک مہینے کا کورس ہے. اس میں ہم تھیوری بھی پڑھاتے ہیں، گاڑی کی جو پارٹس کے بارے میں وہ بھی بریف کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس ڈرائیونگ سیمولیٹر ہے. یہ دس از دا ویری گڈ فیسلٹی اویلیبل فار دا پیپل آف مردان کے لیے. ایک سیمولیٹر بھی ہے ہمارے پاس، سیمولیٹر پہ بھی ہم ان کو سکھاتے ہیں. پھر آن گراؤنڈ پریکٹیکل گراؤنڈ میں سکھاتے ہیں. پھر سیمولیٹر اگر تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے آسان زبان میں ان کو تھوڑا سا بتا دیں کہ سیمولیٹرز کے کیا فنکشنز ہوتے ہیں، اور کون سے ٹیسٹ اس پر لیے جاتے ہیں کن کن موسموں میں، تھوڑا سا یہ اگر آپ. سیمولیٹر ایک گاڑی ہوتی ہے جی جس طرح لیٹ سے میران گاڑی ہے وہ ہوتی ہے، اس کے فرنٹ پہ لیفٹ پہ سائڈ پہ سکرینز لگی ہوتی ہیں. آپ اس گاڑی میں بیٹھتے ہیں، وہ جس طرح عام آپ مینول گیئر لگاتے ہیں اس میں اسی طرح گیئر لگتے ہیں. مطلب آپ اپنے بالکل آپ یہ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ سیمولیشن ہوتی ہے، آپ یہ فیل کر رہے ہیں کہ آپ روڈ پہ چل رہے ہیں. اس میں کافی پروویژنز ہیں آپ کے، ایڈورس ویدر ہے، فوگی ویدر ہے، رینی ویدر ہے، پھر اسی طرح سنوئی ویدر ہے. تو وہ مختلف اس میں آپشنز ہیں. تو جس ویدر میں آپ ڈرائیو کریں گے پھر اسی موڈ میں چل کے پھر آپ نے جو پریکاشنری میئرز لینے ہوتے ہیں وہ آپ لیتے ہیں. تو یہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے ڈرائیونگ کے بارے میں. پھر اس کے بعد ہماری جو سٹیج ہوتی ہے وہ گراؤنڈ میں جا کے پریکٹیکل ہم ڈرائیونگ سکھاتے ہیں. تو ایٹ دی کنکلوژن آف دیٹ کورس ہم تمام جو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں ایک فنکشن ارینج کرتے ہیں باقاعدہ، جس میں ڈی پی او صاحب یا آر پی او صاحب تشریف لاتے ہیں. سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن سیریمنی ہوتی ہے اور ان کو پھر ہم سرٹیفکیٹس دیتے ہیں اور ساتھ ہی پھر ان کا لائسنس جو ہے ڈرائیونگ لائسنس وہ اوبلیگیٹری ان کو دیتے ہیں. اچھا جی، کوئی عام مطلب اگر ہم پہلے دیکھیں تو یہ بھی ایک عام تاثر تھا کہ زیادہ تر ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ مختلف دکانوں میں بنتے تھے، ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا تھا، جعلی ہوتے تھے. کیونکہ آج کل کمپیوٹرائز دور ہے اور سارے ادارے ای فائلنگ پر چل رہے ہیں اور چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے کیا پروسیجر ہوتا ہے اور لائسنس کتنے دنوں میں ملتا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ لائسنسنگ کو ہم نے کافی ادھر ریویمپ کیا ہے. اب جو بھی کینڈیڈیٹ آتا ہے فرسٹ جب وہ بالکل بگنرز ہوتا ہے تو وہ آتا ہے، ایک لرنر بناتا ہے، لرنر پرمٹ بنتا ہے. ڈی پی او آفس میں ہمارا لائسنسنگ برانچ ہے، وہاں سے لرننگ پرمٹ کے بعد 42 ڈیز اس کو ویٹ کرنا ہوتا ہے. 42 ڈیز بعد وہ دوبارہ آتا ہے، آ کے اپنا لائسنس حاصل کرنے کے لیے ٹیسٹ پیج نکلواتا ہے. ٹیسٹ پیج لے کے پھر میرے پاس آ جاتا ہے گراؤنڈ میں. فرسٹ ہم اس کا سگنل ٹیسٹ لیتے ہیں، ٹریفک سگنلز کا ٹیسٹ لیتے ہیں. وہ جو لوگ کوالیفائی کرتے ہیں پھر وہ پریکٹیکل ڈرائیونگ ٹیسٹ میں میرے پاس آتے ہیں. ان سے پھر ہم پریکٹیکل ڈرائیونگ ٹیسٹ لیتے ہیں جو وہ سیٹ پروسیجر ہے اس کے تحت باقاعدہ اس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے. پھر اس کے اسی وقت تھم امپریشن ادھر لگتے ہیں اور سگنیچر لیے جاتے ہیں. اس تمام ایونٹ کی ہم ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ بندہ ادھر پریزنٹ نہیں تھا یا یہ اس کو کسی انفلوئنس کے تحت لائسنس ملا ہے. لائسنس کو ہم نے بڑا سخت کیا ہوا ہے اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا ایشو نہیں ہے لائسنسنگ میں. اور جو بندہ ہم سے لائسنس لیتا ہے وہ ریئل مینوں میں وہ گاڑی چلا بھی سکتا ہے. تو اس طرح کی بات بالکل نہیں ہے کہ کسی دکان سے لائسنس مل رہا ہے یا پہلے آپ کسی دوست سے ماضی کی بات کر رہا تھا. نہیں، ماشاءاللہ ابھی بڑا ٹرانسپیرنٹ نظام چل رہا ہے. ابھی ہم بھی وہ اس پہ فائلنگ پہ کر رہے ہیں.
بندے کی آن لائن پکچر ہوتی ہے، پلس اس کے بایو میٹرکس ہوتے ہیں. جب وہ بایو میٹرکس خود نہیں کرے گا تو پھر آپ کا وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو اس میں ابھی اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سر ایجوکیٹنگ کے حوالے سے آپ نے بات کی تو ہم پشاور میں یا دوسری شہروں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اکثر چوک پر جو ہے وہ پولیس وارڈن، جو ٹریفک پولیس وارڈن ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ پورا ایک ساؤنڈ سسٹم بھی ہوتا ہے، وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کا کوئی پروگرام ادھر مردان میں بھی چل رہا ہے یا آپ کا کوئی ہے پلاننگ؟ اس میں میرے ذہن میں ایک فیوچر میں پلاننگ ہے کہ ہم ایک موبائل ایجوکیشن یونٹ اس کو بنائیں جو کہ مختلف چوکوں میں، ریموٹ ایریاز میں، اسکولز، کالجز میں، انسٹیٹیوشنز میں، ورک پلیسز پہ جا کے لوگوں کو ٹریفک کے بارے میں، رولز ریگولیشن کے بارے میں ایجوکیٹ کریں. تو انشاءاللہ نیئر فیوچر میں ہم اس کا کوشش کریں گے کہ ایک موبائل ایجوکیشن یونٹ لائک موٹر وے پولیس کی طرح ہم کریں گے، جس میں ہمارے ڈیڈیکیٹڈ آفسرز ہوں گے جو جا کے لوگوں کو اس بارے میں بتائیں گے. سر جی مردان میں جگہ جگہ پر زیادہ تر وہ رکشا سٹینڈ ہے، اس کے حوالے سے کوئی آپ نے حکام بالا سے بات چیت کی ہے کہ یا ٹیم اے کو آن بورڈ دیا ہے یا ڈسٹرکٹ جو انتظامیہ ہے؟ بالکل، یہ چنگ چیز کے سٹینڈز کے بارے میں یہ بڑا سیریس ایشوز ہے، اور اس بارے میں نے ڈی پی او صاحب کے تھرو جناب ڈی سی صاحب سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ٹی ایم او صاحب کو بتائیں کہ ہمیں جو رکشے چل رہے ہیں ان کے سٹینڈز پرووائڈ کریں، کیونکہ یہ میونسپل لمٹس کے اندر جو چل رہے ہیں یہ ٹی ایم اے کو باقاعدہ اس کا وہ فیس دیتے ہیں. جی بالکل. تو جب ایک آرگنائزیشن ان سے یہ چیز لے رہی ہے تو ان کو چاہیے کہ ان کے سٹینڈز بھی پرووائڈ کریں. ابھی ڈی سی صاحب سے میری کل بھی میٹنگ ہوئی ہے تو انہوں نے ٹی ایم او صاحب کو کہا ہے کہ آپ نے وہ جو 7 سٹینڈز کی جگہ کا کہا تھا تو وہ ڈی ایس پی ٹریفک کو آئیڈینٹیفائی کریں تاکہ اس کو مزید ریگولیشن میں اس کی بہتری لائیں. جی یہ پبلک ٹرانسپورٹ میں سر یہ آڈیو سسٹم وغیرہ بھی آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، اور یہ ہائی اسپیڈ یہ آڈیو وغیرہ لگاتے ہیں، گانے وغیرہ، تو اس پر بھی کوئی پابندی آپ لوگ لگا رہے ہیں یا لگی ہے، یا اس کے خلاف آپ کیا ایکشن؟ چنگ چیز میں یہ ٹیپس ریکارڈر اور آڈیو کی بہت زیادہ شکایت تھی پبلک کی، جس کی وجہ سے ہم نے وہ اتارے ہیں. اتارنے کے بعد پھر وہ لوگ میرے دفتر آئے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ چیز واپس کریں. تو پھر میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ یہ آپ چونکہ اس میں نہیں لگائیں گے، اور ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ کورٹس میں بھی گئے ہیں، کورٹ سے وہ آرڈر لائے ہیں کہ ان کی یہ چیز، چونکہ یہ کنٹرا بینڈ تو نہیں ہے، ان کو واپس تو کرنا ہے. تو میں نے پھر ان سے باقاعدہ ایفیڈیوٹس لیے ہیں کہ آپ یہ آئندہ اپنی گاڑی میں ٹیپ ریکارڈر یا یہ آڈیو ویڈیو ساؤنڈز نہیں لگائیں، انسٹرومنٹس نہیں لگائیں گے. تو اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ واقعی اس پہ کافی ابھی کام کرنے کی گنجائش ہے اور انشاءاللہ ہم کریں گے. سر کیسے لگا یہ مردان کا ٹریفک نظام جو ہے، اور اس کے امپرومنٹ کے لیے اور کیا کیا کرنا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی پرسنل آبزرویشنز کیا ہے؟ مردان میں جو روڈ انفراسٹرکچر ہے ماشاءاللہ یہ جو کے پی کے جو دوسرے ڈسٹرکٹس ہیں آفٹر پشاور سب سے اچھا ہے. آپ کا یہاں پہ رنگ روڈ ہے، آپ کا بائی پاس ہے، آپ کے روڈ کی کارپیٹنگ بہت اچھی ہے، ٹرنز اچھے بنے ہوئے ہیں. تو اب یہ ہے کہ ان میں لوگوں میں صرف ٹریفک ایجوکیشن کی کمی ہے. تھوڑا ہم لوگوں کو ٹریفک ایجوکیشن دیں گے کہ انشاءاللہ یہ مزید اس کی جو سسٹم ہے ٹریفک کا اس میں بہتری آئے گی. سم جگہوں پہ کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ ٹریفک روڈ انجینئرنگ کی بھی ضرورت ہے، وہ ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، اور جو ان کے متعلقہ آرگنائزیشنز ہیں یا ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ہم بلیک اینڈ وائٹ میں بھیج رہے ہیں. انشاءاللہ انفراسٹرکچر مزید ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کریں گے تاکہ یہ جب یہ دونوں چیزیں آ جائیں گی تو آٹومیٹیکلی ٹریفک میں بہتری آئے گی. سر جی پروگرام کے آخر میں کیا پیغام دیں گے، اسپیشلی جو ٹین ایجرز ہیں اور جو والدین ہیں ان کا کیا مطلب رول بنتا ہے کہ آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے نوجوان لڑکے روڈ ایکسیڈنٹ میں، اسپیشلی جو یہ موٹر سائیکل ایکسیڈنٹس پہ، ان میں ان کی زندگیاں ضائع ہو رہی ہے، ان کے ہاتھ پیر ٹوٹ رہے ہیں، وہ زندگی بھر کے لیے ڈسیبل ہو رہے ہیں. تو کیا آپ ان کو میسج کنوے کریں گے؟ میری تمام پیرنٹس سے اور جو ٹین ایجرز ہیں جنہوں کی ایج ابھی 18 سال نہیں ہوئی ہے، انہوں نے پراپر لائسنس نہیں لیا ہے، تو ان سے یہ گزارش ہے اور ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ وہ روڈز پہ موٹر سائیکل گاڑی یا چنگچی لے کر نہ آئیں. اور والدین سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ ان کی لائبلٹی بنتی ہے، ان کی ذمہ داری ہے، ان کی یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو دیکھیں، ان کو موٹر سائیکل گاڑی رکشہ وغیرہ نہ دیں جب تک کہ وہ 18 ایئرس کو نہیں ہو جاتے ہیں. وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں. انشاءاللہ ٹریفک پولیس اپنا کام بہتر طریقے سے کرے گی اور کر بھی رہی ہے،
اور جو بھی ٹین ایجر ہمارے پاس آتا ہے یا اس کو ہم روکتے ہیں تو اس کے پیرنٹس کو ہم اسی وقت بلاتے ہیں، بلا کے اس کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری تھی جو آپ پوری نہیں کر رہے ہیں. تو برائے مہربانی تعاون کر رہے ہیں سر؟ بالکل پیرنٹس بہت تعاون کر رہے ہیں، بہت تعاون کر رہے ہیں. جن لوگوں نے ایفیڈیوٹس دیے ہیں وہ کافی تعداد میں میرے پاس ہیں، ان میں سے ابھی تک دوبارہ ایسی کوئی ایگزامپل نہیں آئی ہے کہ وہ بندہ دوبارہ پکڑا گیا ہو. تو خود بھی سیف رہیں اور دوسرے جو روڈ پہ لوگ چل رہے ہیں ان کو بھی سیف کریں. بہت شکریہ. تھینک یو. ڈی ایس پی جمیل الرحمان صاحب ٹریفک مردان. کتن کو داو زمگا نن روز پروگرام کے پی ٹائمز پر پروگرام کے پی ٹائمز کے منسرا ملمو جمیل الرحمان صاحب سوچی ڈی ایس پی ٹریفک مردان نے داوی سر ډیر زیات ګټورې خبرې وشولې او خاص کر چې کوم دا ټین ایجرز یا کم عمر ډرایوران دې حوالې سره یا چې د مردان کې کوم امپروومنټ شوی دی د روډ حوالې سره د ټریفک نظام چې کوم روا دوا روان دی ان شاء الله راتلونکي هفتو بیا تاسو سره ملاقات کیږي. هر څه چې روډ خوشاله بریالي اوسئ. الله حافظ.